زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھ۔ سوال ہمارا، جواب آپ کا میں آج سوال ہے، روحانی سکون کی تلاش میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور یہ بات میرے ذہن میں اس لیے آئی کہ میں نے کچھ مزارات پر، اللہ کے ولیوں کے کچھ مزارات پر خواتین کو رقص کرتے ہوئے دیکھا، اور جب سوال کیا گیا کہ آپ یہاں رقص کیوں کر رہی ہیں، تو بتایا انہوں نے کہ جب میں یہاں آ کر رقص کرتی ہوں، دھمال ڈالتی ہوں، تو مجھے روحانی سکون ملتا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اس کلاس کی جو خواتین ہیں یا مرد بھی ہیں، میں معذرت کے ساتھ ٹارگٹ نہیں کر رہا، اس کلاس کے یا اس سوچ کے جو مرد و خواتین ہیں سارے پڑھے لکھے ہیں، یعنی اس میں کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، کوئی اپنے شعبے کا ماہر ہے، کوئی پروفیسر بھی ہے، کوئی فنون لطیفہ میں بام عروج اس کو عطا ہوا یا ملا، کوئی جو لیکچرار ہے، لیکن وہ روحانی سکون کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اب جس جگہ پر میں ہوں یا جو میرا تعارف ہے، جو میری فیلڈ ہے، یا جس پر ہم آج بات کرتے ہیں، یہ جو ہم پروگرامز کرتے ہیں، تو یقیناً ہم تو چیزوں کو شریعت کے حساب کتاب سے دیکھیں گے کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ تو یقیناً یہ خواتین کے رقص وغیرہ تو ہمارے ہاں اس کی مطلب کہ اجازت ہے ہی نہیں، ممانعت ہے۔ لیکن موضوع اس وقت میرا یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ لوگ اتنے سارے تفریح کے جو معاملات ہیں ان کے باوجود اتنے سارے تفریح کے ٹولز ہیں، یعنی گانا بجانا بھی ہے، اچھل کود بھی ہے، پیسوں کی ریل پہل ہے، اچھا کھانا ہے، سوشل میڈیا پر ٹائم پاس کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے، چیٹنگ کرنی ہے، سیلفیاں بنانی ہے، ٹک ٹاک بنانا ہے، ایک دوسرے سے اچھی فوٹو کا مقابلہ ہو رہا ہے، تصویر بنے گی، اپنے اپنے فن میں آگے بڑھنے کے لیے سفر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، ایک چارم ہے لائف میں بظاہر، لیکن لوگ پھر بھی سکون کی تلاش میں۔ بڑے سے بڑے سرمایہ دار کو میں نے دیکھا، وہ کہتا ہے مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ اللہ نے ہر چیز دی، ایسے لڑکوں کو دیکھا، لڑکیوں کو دیکھا، بزرگوں کو دیکھا، بچیوں کو دیکھا، خواتین کو دیکھا، مرد کو دیکھا، جن کو زندگی میں کسی کی محتاجی نہیں ہے، ہر نعمت موجود ہے، لیکن وہ روحانی سکون کی تلاش میں جاتے ہیں۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر میں نے خانقاہوں میں جاتے ہوئے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، وہ جا کے خانقاہوں کی دہلیز پر جا کے اپنا سر پٹکتے ہیں اور رب تعالیٰ کے حضور اللہ کے ولیوں کی نسبت سے دعائیں مانگتے ہیں کہ میرے قلب میں مجھے سکون عطا فرما، میرے ذہن میں مجھے سکون عطا فرما، میرے فکر و نظریات میں مجھے سکون اور تسلی عطا فرما۔ سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی، عمر کا ایک حصہ گزار دیا، ساری نعمتیں آ گئیں، ساری نعمتیں استعمال بھی کر لیں، آگے 4 نسلیں کھا سکتی ہیں، کوئی کام نہ بھی کرے تو، لیکن روحانی سکون نہیں ہے۔ تو روحانی سکون کی تلاش میں جو اضافہ ہے، دراصل یہ ہمارے دین کی فکر، اس کے نظریے اور ہمارے عقیدے کی کامیابی ہے۔ اب کس طرح کامیابی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن پاک کی آیات اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کے احکامات دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں، اللہ کے ولیوں کی زندگی دیکھ لیں، سب نے بار بار کہا ہے اللہ کا ذکر تجھے مطمئن کرے گا، اللہ کا ذکر کیا کرو، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، بے شک دلوں کو اطمینان اللہ ہی کے ذکر سے ہوتا ہے۔ بار بار یہ جو ہے بات آ رہی ہے، اور اللہ کو پہچاننا ہے تو کسی اللہ کے ولی سے پوچھو، اللہ کی طرف جانا ہے تو کسی اللہ کے ولی کی صحبت کے ذریعے جاؤ، اگر اللہ کو سمجھنا ہے، اللہ کے رسول کو سمجھنا ہے، پہچاننا ہے، جاننا ہے، تو پھر کسی اچھے مرشد کی تلاش کرو، کسی اچھی خانقاہ کو تلاش کرو، کسی اچھے پیر کو تلاش کرو۔ یہ سارے کے سارے جملے، یہ سارے کے سارے جملے، یہ ساری کی ساری باتیں، یہ ساری کی ساری روایات، آیتیں، احادیث، اقوال یہ بتا رہی ہیں ایک عرصے سے کہ دیکھ انسان، تجھے روحانی سکون کی تلاش رہے گی۔ جو نہیں بھی مانتے تھے وہ اب مان رہے ہیں۔ دیکھیں، قرآن پاک بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ جب یہ آپ فرائض مکمل کر لیتے ہیں، ضروری چیزیں جو اسلام کی ہیں، دین کی ہیں، اس کے بعد درود پاک کی کثرت کرنے سے آپ کے قلب میں اطمینان آتا ہے، اس کے بعد وظائف کی کثرت کرنے سے آپ کے قلب میں اطمینان آتا ہے۔ نماز تہجد فرض نہیں ہے، لیکن جب آپ نماز تہجد پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے قلب میں ایک سکون آتا ہے۔ نماز اشراق چاشت فرض نہیں ہے، لیکن جب آپ پڑھنے کی عادت ڈالتے ہیں آپ کو سکون ملتا ہے۔ جب صبح آپ
فجر کی نماز، اشراق اور چاشت، یہ پڑھ کے جب آپ کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آج مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آج میرے رزق میں برکت ہوگی۔ یہ اعتماد کس وجہ سے آتا ہے؟ یہ اعتماد اس روحانیت کی وجہ سے آتا ہے۔ اور میرے اساتذہ نے، میرے پیر و مرشد نے اور میرے روحانی بزرگوں نے مجھے یہ سکھایا اور سمجھایا کہ فرض جو ہے وہ تو رب تعالیٰ کا حکم ہے تو اس کی ادائیگی ہے، سنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ہمیں کرنا ہے۔ لیکن جب بندہ مستحبات اور نوافل کی کثرت شروع کر دیتا ہے ان فرائض و واجبات کے بعد، تو اصل روحانیت کا جو سفر شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے۔